بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق آموز سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ۔ علی کے والد یقین سے منقول ہے کہ اہواز میں ہم پر ایک شخص حاکم ہو گیا جو یحییٰ بن خالد کا منشی رہ چکا تھا اور میرے ذمہ بہت سارا محصول باقی تھا، جس کے ادا کرنے سے میں اتنا مجبور تھا کہ میری تمام جائیداد اور جاگیر ہی ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ امامت کا قائل ہے اور شیعہ ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ میں اس سے ملوں اور وہ شیعہ نہ نکلا تو کیا ہوگا۔ اب اس کے سوا اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی کہ اہواز سے بھاگ کر مکے جاؤں۔ جب حج سے فارغ ہوا تو مدینے کی راہ پکڑی اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے میرے آقا، مجھ پر فلاں شخص حاکم ہو کر آیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں اس سے ملوں اور وہ شیعہ نہ نکلے اور اس کی ملاقات میں میری تمام ملکیت ہی ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے اس سے بھاگ کر خدا کی اور آپ کی طرف آیا ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو مت ڈر، اور ایک مختصر سا خط لکھ دیا۔ دراصل خدا کے عرش کا سایہ اس پر ہوگا جو اپنے بھائی کا دکھ دور کرے گا، اسے آرام اور سکون پہنچائے گا یا اس کے ساتھ نیکی کرے گا، چاہے وہ آدھے چھوارے یا ذرا سے ریزے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ شخص تیرا بھائی ہے۔ پھر اس رکے پر مہر لگائی اور مجھے دے کر فرمایا، یہ اس کے پاس لے جا۔ جب میں اپنے شہر کو پلٹا تو رات کو اس کے مکان پر گیا۔ میں نے حاضری کی اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے حضرت امام صادق علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ یکایک میں نے اسے دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا سلام کیا اور میری آنکھوں کو بوسہ دیا، پھر پوچھا، کیا تمہیں میرے مولا نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، اگر سچ کہتے ہو تو میں تمہاری آنکھوں کے قربان جاؤں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اے محترم، تو تم نے میرے آقا کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے جواب دیا، بہت اچھے حال میں۔ اس نے کہا، کیا سچ؟ میں نے کہا، خدا کی قسم۔ اس نے یہ بات مجھ سے 3 بار کہلوائی۔ پھر میں نے امام علیہ السلام کا رکا اسے دیا، اس نے پڑھا، چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کہا، اے بھائی اپنا نام بتا۔ میں نے کہا، حساب میں میرے ذمے چند ہزار درہم واجب الادا ہیں اور ان کی ادائیگی میں بالکل ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے حساب طلب کیا اور جو کچھ میرے ذمے تھا اسے بے باک کر دیا اور مجھے رقم کی وصولیاتی کی رسید دے دی۔ وصولیائی کی رسید دے دی۔ پھر اپنی رقم کے صندوق منگوائے، اس میں سے آدھی رقم مجھے دے دی۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے منگوائے، ان میں سے خود لیتا جاتا اور ایک مجھے دیتا جاتا تھا۔ پھر اپنے لباس کے جوڑے منگوائے، ایک جوڑا خود لیتا جاتا تھا اور ایک مجھے دیتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی پوری ملکیت میں سے آدھی مجھے دے دی اور برابر کہے جاتا تھا، اے بھائی تو خوش ہوا؟ میں کہتا تھا، ہاں ضرور، خدا کی قسم۔ جب حج کا زمانہ آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس کی تلافی کسی ایسی چیز سے نہ کروں جو خدا اور رسول کے نزدیک بہتر ہو۔ باہر سے حج کرنے جاؤں، وہاں اس کے لیے دعا کروں اور پھر اپنے مولا حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچوں اور مولا کے سامنے اس کی اس طرح شکر گزاری کروں کہ مولا علیہ السلام سے اس کے لیے دعا فرمانے کی درخواست کروں۔ مکے سے جب میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اے یقین، اس شخص نے تمہارے کام کے بارے میں کیا کہا؟ اس پر میں وہ سب بیان کرنے لگا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اور حضرت کا چہرہ خوشی سے دمکتا جاتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے آقا، کیا اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کر کے آپ کو خوش کیا؟ خدا اسے خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم اس نے میرے بزرگوں کو خوش کر دیا، خدا کی قسم اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو خوش کر دیا، خدا کی قسم اس نے رسول خدا کو خوش کر دیا، خدا کی قسم اس نے خدا کو اس کے عرش پر خوش کر دیا۔ انشاءاللہ کہ ہم اس واقعے سے بہت سبق سیکھیں اور ہم آپس میں تمام مومنات بہنیں، تمام مومنین مومنات مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ان کی بہت خدمت کر سکیں، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہرگز بھی اس سے بدلے کی امید نہ رکھیے گا کہ اب یہ بھی اچھا سلوک مجھ سے کرے۔ اگر کر دے تو یہ آپ کے لیے بونس ہے، لیکن آپ نے اصل جو امید ہے بدلے کی، جو اجر ثواب اور جو آپ کو انعام چاہیے، وہ آپ کو آپ کے اللہ کی طرف یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا انعام دے گا کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔